بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور جو قدم بہ قدم شانہ بہ شانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے چل رہے ہیں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، ہمارے یا کسی بھی سلاسل اور خانوادے سے جڑے ہوئے ہوں، علم کی جستجو میں روحانیت کو پانے کے لیے، عملیات کے متلاشی جو عملیات کے تلاش میں ہوں اور سلاسل کے ذکر و اذکار کی جستجو میں ہمارے سلسلے سے جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ جو عام لوگ ہیں، جو کسی نہ کسی پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی مصائب میں گرفتار ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ایسے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں کہ جس کا حل ان کو کہیں سے نہیں مل رہا، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو، چاہے وہ روحانی بیماری ہو، چاہے وہ اپنا سلوک کا سفر ہو، چاہے وہ عملیات کا سفر ہو، چاہے وہ لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہوں، عملیات کے ذریعے اپنے مسائل سے چھٹکارا چاہتے ہوں، یا عملیات اور روحانیات سیکھ کر سلسلے کی خدمت کرنا چاہتے ہوں، یا پھر عملیات، روحانیات اور ذکر و اذکار کے وہ طریقے جو بزرگوں کے سینہ بہ سینہ چلے آ رہے ہیں، ان تعلیمات کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنا چاہتے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر سفینہ نجات المسائل سیزن 2 کے ایپیسوڈ 3 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے رامداماں ہے، اور جو لوگ میرے ساتھ اس سلسلے میں جڑے ہوئے ہیں، میرے ساتھ میری ٹرانسمیشن میں جڑے ہوئے ہیں، جس طرح میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آپ بھی اس دین کی خدمت میں، سلسلے کی خدمت کے لیے اور سلسلے کے تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اپنا بھی کردار پیش کریں۔ اب آپ اپنا کردار کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ یقیناً کہ جب ہماری ٹرانسمیشن لائیو ہوتی ہے، جب ہمارا انٹروڈکشن ہوتا ہے، اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا لنک کاپی کر کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دیں، اپنے فیس بک گروپ پر شیئر کر دیں، انسٹاگرام کے گروپ پر شیئر کر دیں۔ جو لوگ بڑھتے چلے جائیں گے، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا چلا جائے گا۔ جتنے اس کارواں میں لوگ آتے چلے جائیں گے، اور لوگ جب اللہ کا ذکر کریں گے، اس کے دوستوں کا ذکر کریں گے، کلام الہی پڑھیں گے، اسم الہی پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے اس ترتیب کے ساتھ جسے ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم کیا ہے، تو اس کے ثواب میں آپ بھی شراکت دار ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے پڑھنے سے آپ کے معاملات میں آسانی ہو سکتا ہے کہ دوسروں کی دعا میں آپ کے لیے بھلائی ہو، دوسروں کے راہ راست پہ آنے میں آپ کے لیے بہتر ہو، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رب اس شخص کی دعا کبھی رد نہیں کرتا جو شخص اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس کے دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور سفینہ نجات المسائل میں آپ اپنے مسائل ہم سے ڈسکس کر سکتے ہو، شیئر کر سکتے ہو۔ اب وہ مسائل آپ کے جو روحانی ہوں، وہ مسائل آپ کے جو جسمانی ہوں، چاہے جسمانی امراض ہو، شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، یا پھر کوئی ایسے موذی امراض ہو، آپ چاہتے ہیں اس کی نجات کے لیے، تو سفینہ نجات المسائل میں اپنا سفر کریں،
اور ان تمام مسائل سے چھٹکارا پائیں۔ آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ عملیات کی اجازت لینا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی اسی نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کی زیر نگرانی ہمارے بزرگوں کے سائے میں، تو وہ لوگ بھی اپنا نام، اپنی ڈیٹیلز اور اپنا مقصد لکھ کر ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اور بالخصوص وہ ٹرانسمیشن کہ جو بڑی یونیک اور سب سے منفرد ہوگی، کہ جو ہم سفینہ امام حسین یکم محرم سے 10 محرم تک کریں گے۔ اور اس 10 محرم کے لیے ہم نے ڈسکرپشن میں سفینہ امام حسین کا ایک فارم آپ کے لیے بنایا ہے کہ جو لوگ اس سفر کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اس سائے میں آنا چاہتے ہیں، جو لوگ اہل بیت کے سائے میں رہنا چاہتے ہیں، ان کی نسبت سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ کہ جو لوگ 10 دن میرے ساتھ قدم بقدم جڑے رہیں گے، کہ جو عمل میں ان سے ان 10 دنوں میں کرواؤں گا پابندی کے ساتھ، پرہیز کے ساتھ، اور میں خود لائیو بیٹھوں گا، آپ میرے ساتھ جڑیں گے۔ اور جو لوگ اپنی رجسٹریشن کر چکے ہیں اس فارم میں جو آپ کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، تو الحمدللہ بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی رجسٹریشن ہو چکی ہیں۔ اب ہم اپنا 10 دن کا سفر کیسے کریں گے، یہ چیز آپ تھوڑا سا نوٹ کر لیں، پھر ہم اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے کہ آج کی جو خاص ہماری ٹرانسمیشن ہے۔ سب سے پہلے کیونکہ یہ لاسٹ ٹرانسمیشن ہوگی، اس کے بعد ہماری سفینہ امام حسین شروع ہو جائے گی یکم محرم سے، تو ہم نے یکم محرم کی جو تیاری کرنی ہے وہ کس طرح کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، تھوڑا سا میں آپ کا وقت لوں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اتنے ہزاروں لوگوں کی ذمہ داری ہم پر اور ہمارے بزرگوں پر ہے، کہ جو لوگ ایک یقین کے ساتھ، ایک امید کے ساتھ جڑے ہیں، کہ کچھ لوگ اپنے مسائل کے لیے جڑے ہیں، کچھ لوگ اپنی پریشانیوں کے لیے جڑے ہیں، کچھ لوگ عملیات کو پورا کرنے کے لیے جڑے ہیں، کچھ لوگ اپنے عمل میں کامیابی کے لیے جڑے ہیں، تو وہ لوگ تھوڑا سا نوٹ کریں، توجہ نوٹ کریں کہ ہم کس طرح کریں گے۔ محرم شروع ہونے سے 2 دن پہلے کہ جن لوگوں نے فارم رجسٹریشن کرا لی ہے، اپنے فارم جمع کرا دیے ہیں، ان کو ایک عمل تعلیم کیا جائے گا جو ہمارے خاندان کا باطن کا راز ہے، ہمارے بزرگوں کے سینے کا راز ہے، جو منسوب حضرت سیدنا امام حسین عالی مقام کی ذات سے ہے۔ اور ایسا عمل کہ جو 10 دن میں میاں حضور نے بھی کیا، کثرت سے کیا، ہمارے دادا نے بھی کیا، کثرت سے کیا، ہمارے پردادا نے بھی کیا، کثرت سے کیا، اور میاں حضور نے ہم سے بھی یہی عمل کرایا اور کثرت سے کرایا۔ کثرت سے مراد کہ ہر محرم میں ہمیں ہدایت دی جاتی تھی کہ اس عمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، یعنی کہ اس عمل کو آپ نے نہیں چھوڑنا ہے۔ محرم میں خاص کر 10 دن کر لینا، پورے سال تم عافیت میں رہو گے، پورے سال تم اس سفینے میں رہو گے، پورے سال تم نجات پاؤ گے بلاؤں سے، وباؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آزمائش سے، رجت سے، جادو سے، طرز شیاطین سے، آصف سے، ہر چیز سے نجات پاؤ گے اگر تم 10 دن میں یہ عمل مکمل کر لو گے۔ آپ جو سارا سال اپنا سفر کرتے ہیں، اس سفر میں کامیابی کے لیے اپنے 10 دن اس میں مخصوص کر لو، تاکہ زندگی میں جو کچھ بھی پڑھو گے تمہاری کامیابی قدم چومے گی۔ اس 10 دن کے لیے 2 دن پہلے آپ لوگوں کے نمبر پہ، جو نمبر آپ نے رجسٹرڈ کرایا ہے، اس کی ایک کمیونٹی بنی ہے، اور کمیونٹی جب بن جائے گی اس کے بعد وہ تمام اعمال آپ تک پہنچ جائیں گے۔ وہ عمل جو ہم ایک عمل لے کے چلیں گے، ترک جلالی اور جمالی کے ساتھ ہم یہ عمل کریں گے 10 دن، اور پرہیز کے ساتھ عمل کریں گے۔ اور اس عمل کے لیے ہمیں جن سامان کی ضرورت پڑے گی، آپ ابھی سے سامان نوٹ کر لیں اور سامان آپ ابھی منگا کر رکھ لیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس عمل کے دوران جو سامان کی ضرورت پڑے گی وہ ہوگا، ہمیں کالے رنگ کے 2 کپڑے، کالے رنگ کے 2 کپڑوں کی ضرورت پڑے گی۔ ان کا سائز وہ سائز ہوگا جو احرام کا ہوتا ہے، کہ جس طرح ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں، ہم احرام خریدتے ہیں، ہم اسی ہی سائز کے کالے رنگ کے 2 کپڑے لیں گے۔ ایک وہ جو دھوتی کی طرح نیچے باندھا جاتا ہے، اور ایک وہ جو چادر کی طرح اوپر لیا جاتا ہے۔ ہم نے 2 رنگ کے کالے کپڑے لینا ہے، اور ہم نے کالے رنگ کی تسبیح لینی ہے، اور ہم نے 1 عدد چھری لینی ہے جس کا دستہ کالے رنگ کا ہو۔
کالے رنگ کے دستے کی چھری بآسانی مل جاتی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں نہیں مل رہی۔ ابھی آپ کے پاس پورے ہفتے کا ٹائم ہے، ابھی ہمارے پاس پورا تقریباً 6-7 دن ہیں۔ ابھی آپ اس سامان اکٹھا کر لیں، اگر آپ نے میرے ساتھ بیٹھنا ہے اس چلے پر، اور آپ لائیو میرے ساتھ بیٹھیں گے، میرے ساتھ پڑھیں گے، اور آپ ہمارے بزرگوں کی توجہ کو محسوس کریں گے، اس عمل کو سنیں گے اور اپنے اندر کیفیت دیکھیں گے کہ جس طرح ماہ رمضان المبارک میں ہم نے ذکر و اذکار کی محفل سجائی، اس محرم کے 10 دنوں میں ہم چلہ کشی کی محفل سجائیں گے اور 10 دن کا بآسانی چلہ کریں گے، اور پھر 11ویں دن آپ مجھے خود انشاءاللہ تعالی جن جن مقاصد کے لیے جن جن لوگوں نے 10 دن کا یہ عمل کیا ہوگا وہ اپنی منزلیں کو پہنچیں گے۔ اور سامان جو ہمیں چاہیے ہوگا، سب سے پہلے کالے رنگ کے 2 کپڑے احرام کے سائز میں، دوسرا ہمیں لینا ہوگا 1 عدد چراغ، 1 عدد چراغ لے لیں، اور چراغ کوئی سا بھی چراغ ہو، جو بھی نارمل چراغ ہو، اگر گھر کے اندر کوئی یوز کیا ہوا چراغ ہو تو کوشش کریں کہ نیا لے لیں، اور اگر نیا نہیں مل رہا تو وہی چراغ یوز کر سکتے ہیں، اس میں تیل کوئی سا بھی ڈال لیں گے ہم، تیل اور چراغ بھی رکھیے گا، اور ایک کالے رنگ کی تسبیح آپ کو وہ موجود ہوگی، اور 1 عدد چھری ہوگی کہ جس کا دستہ کالے رنگ کا ہوگا، اور 1.25 کلو کالا ماش ثابت، ماش کی دال آتی ہے، سب کو پتہ ہے، ہندوستان پاکستان ہر جگہ پوری دنیا بھر میں مل جاتا ہے، کالا ماش ثابت ہوتا ہے، وہ لے لیں۔ اور اگر کالا ماش نہیں ملتا آپ کو تو آپ کالا چنا لے لیں، وہ بھی آسانی کے ساتھ مل جائے گا۔ فرسٹ پرائرٹی ہماری پہلی ہماری ہے کہ کالا ماش لیں، کالا ماش ان کیس نہیں ملتا تو بھی کالا چنا آپ رکھ سکتے ہو، لیکن کالا ماش پہلے ذہن میں رکھیے گا، اور عطر کی خوشبو جو آپ کو پسند ہو کوئی بھی عطر رکھ لیں۔ یہ 6 سامان آپ کی، میں نے 6 سامان کی لسٹ آپ کو بتائی ہے، یہ آپ نے محرم سے پہلے اپنے پاس سامان تیار کر کے رکھ لیں، اور جو لوگ اپنا فارم جمع کرا چکے ہیں میں خود ان سے انشاءاللہ تعالی ان کے لیے اسپیشل ان کو عمل سینڈ کروں گا، اور یہ سامان کی لسٹ سینڈ کر دوں گا تاکہ کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو۔ اور یاد رکھیں کہ اس فارم کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ صرف سنڈے تک ہے، یعنی کہ آج تھرسڈے، آج جمعرات ہے، جمعہ ہفتہ اتوار صرف 3 دن رہ گئے۔ 3 دن کے اندر آپ جلد از جلد اپنی رجسٹریشن کر لیں۔ اگر آپ میرے ساتھ چلہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ میرے زیر نگرانی کرنا چاہتے ہیں تو 3 دن تیاری کر لیں، اور 3 دن میں آپ نے یہ 6 سامان اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور پھر ہم اس کا عمل شروع کریں گے، لائیو کریں گے انشاءاللہ، لائیو بیٹھیں گے، اور لائیو آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہ یہاں تک جو ہماری گفتگو تھی، یہ تھی 1 محرم سے 10 محرم کے درمیان ہم جو کام کریں گے، ہم جو عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور سفینہ امام حسین میں آپ تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، جو لوگ میرے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں، جو لوگ میرے ساتھ یہ سیکھنا چاہتے ہیں، جو لوگ میرے ساتھ چلہ کشی کرنا چاہتے ہیں، آئیں بیٹھیں تاکہ دیکھیں کہ بزرگوں کے طریقہ کار کیا کیا تھے، کن طریقوں سے بیٹھا کرتے تھے، کن طریقوں سے اٹھا کرتے تھے، کن طریقوں سے پڑھتے تھے، تاکہ یقیناً میرے ساتھ جڑنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ پڑھائیاں کرتے ہیں، وہ ریاضت کرتے ہیں، اب ان کے شاید بیٹھنے میں کوئی ایسی غلطی ہو کہ جس سے ان کو کامیابی نہیں مل رہی ہو، ان کے ساتھ کوئی ایسے مسائل کا ہو، جب آپ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے نا تو آپ کو ہر کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ کس طرح بیٹھا جاتا ہے، کس طرح اٹھا جاتا ہے، کس طرح تیار ہوا جاتا ہے، کس طرح شروع کیا جاتا ہے، اور کیا کیا ہمیں مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے اور ہم نے کیا کیا نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور پڑھائی کے دوران جب بیٹھا جاتا ہے تو اگر آپ کو پانی کی ضرورت ہے تو کوشش کریں گے مٹی کا پیالہ اپنے پاس رکھیں گے، جس میں پانی رکھ دیں گے، ایک جگ رکھ لیں گے مٹی کا کہ جس میں پانی آپ نے پینا ہو اس میں پانی پی سکتے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ جب آپ چلہ کشی کے دوران بیٹھا کرو، ریاضت میں بیٹھا کرو، عملیات میں بیٹھا کرو، تو اگر آپ کو پانی کی حاجت ہو تو اٹھ کے نہ جاؤ، آپ کے پاس سب آپ کے کمرے کے اندر آپ کے مصلے کے قریب 1 ہاتھ کے فاصلے پر موجود ہو۔ آپ کو پیاس لگے، آپ نے مٹی کا جگ رکھا ہوا ہے، آپ کا مٹی کا پیالہ رکھا ہوا ہے، آپ نے اس میں پانی ڈالا، پانی پی لیا، رکھ دیا، بس، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں آج کی ٹرانسمیشن کی طرف کہ اب نیا سال شروع ہونے والا ہے، یعنی کہ محرم کی آمد اب ہمارے بہت قریب ہے، چند ہی دن رہ گئے کہ ہم انشاءاللہ محرم میں داخل ہو جائیں گے۔ تو ہم اپنے اس نئے اسلامی سال کا آغاز کس طرح کریں اور ہمیں کس طرح کرنا چاہیے، اور یقیناً ہمیں ہمارے بزرگان دین نے ہمیں بتائی ہیں کہ کون سی دعائیں پڑھتے ہیں، وہ دعائیں عام ہیں، وہ سب پڑھ لیں گے، میں دعاؤں کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں صلاۃ منشا کی۔ صلاۃ منشا، صلاۃ منشا کیا ہے اور یہ کون سی نماز ہے؟ ہم اپنے سال کا آغاز صلاۃ منشا سے کریں گے،
یعنی کہ منشا کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل تر و تازہ کرنا، یعنی کہ ریفریش کرنا۔ اب جس طریقے سے ہم نے پورے سال جو بھی اعمال کیے ہوں، یا ہم نے پورے سال کچھ بھی نہ کیا ہو، ہمارے ساتھ مسائل جڑے ہوئے ہوں، ہم رجت کا شکار ہوں، ہم ستارے کی نحوست کا شکار ہو گئے ہوں، یا ہم جادو کا شکار ہو گئے ہوں، ہم آصف کا شکار ہو گئے ہوں، ہم دوسرے معاملات کا شکار ہوں، ہم نظر بد کا شکار ہوں، ہمارے اندر بیماریاں آ گئی ہوں اس سال، اب ہم ان سے نجات کیسے پائیں گے؟ ہم جب اس سال کا آغاز صلاۃ مناشا سے کریں گے۔ مناشا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز کو ریموو کر دینے والا، ختم کر دینے والا، اور اس کو نئی زندگی دینے والا، یعنی کہ نئی تر و تازگی دینے والا، یعنی کہ انسان نئے سرے سے زندگی شروع کرتا ہے۔ کہتے ہیں بزرگان دین کہ جو شخص صلاۃ مناشا سے اپنے سال کا آغاز کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اس کے پچھلے سال کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان سب کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر اس کے اوپر کوئی جادو ہے، کوئی آصب ہے، کوئی نظر میں مبتلا ہے، کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، تو جو شخص صرف ایک ہی دن نماز پڑھی جائے گی، جس دن محرم کا چاند دکھے گا، جس دن محرم کا چاند دکھے گا، اس وقت سے لے کے آپ دوسرے دن عصر سے پہلے تک کبھی بھی یہ نماز پڑھ سکتے ہو۔ اس میں کوئی ضروری قید نہیں ہے کہ آپ نے چاند دیکھ کے فوراً پڑھنا ہے، نہیں۔ آپ نے خبر سنی کہ محرم کا چاند ہو گیا، آپ نے اسی وقت نماز کا اہتمام، 2 رکعت نماز آپ کو مشکل سے کچھ منٹ ہی لگیں گے۔ آپ نے نماز پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ نعت علی پنجتنی پڑھنا ہے، ایک ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ بالکل فارغ التحصیل ہو گئے کن چیز سے؟ وہ معاملہ سے کہ جس نے آپ کی کمر توڑی ہوئی ہے، کہ جس نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے، کہ اگر کوئی کسی مصائب میں گرفتار ہوا ہو، کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہو، کوئی جادو میں مبتلا ہو، کسی کو آصب تنگ کر رہا ہو، کسی کو جنات شیاطین تنگ کر رہے ہوں، وہ اس سے نجات چاہیں، تو وہ اس محرم کا چاند دیکھ کر، یہ صرف اور صرف محرم کے چاند دیکھ کر نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اس کے علاوہ ثواب کے لیے جو پڑھنا چاہو پڑھ لو، لیکن اصل طریقہ کار ترتیب صلاۃ مناشا کی یہی ہے کہ محرم کا چاند دیکھیں، چاند دیکھ کے ہم 2 رکعت نماز نفل کی نیت کریں، ہم 2 رکعت نماز نفل کی نیت کریں، اور پہلی رکعت کے اندر ہم سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 14 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں 14 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اپنی 1 رکعت مکمل کر لیں گے۔ پھر جب دوسری رکعت میں آئیں گے تو ہم 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور 14 مرتبہ ہی سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ اب 14 اور 14 سے مراد 28 ہو گئے، جو حروف تہجی کی نسبت سے موجود ہیں۔ تو 14 مرتبہ ہم نے پہلی رکعت میں پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں 14 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب دوسری رکعت ہم پوری پڑھ لیں گے، ہم سلام پھیر لیں گے۔ نیت ہم نے یہی کرنی ہے کہ ہم ہدیہ کر رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کو۔ ہم نیت ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم اس کو ہدیہ کر رہے ہیں، ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ اس کا اصال ہم کر رہے ہیں، ہم اس کی وہ کر رہے ہیں اس لیے کہ اس کا ہدیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے، اور آپ کے بعد بالخصوص اہل بیت کو پہنچے۔ اس کے بعد پھر ہم نے سے نماز پڑھنا ہے۔ جب نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی، آپ نے کوئی بھی درود شریف آپ نے 40 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 40 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے 110 مرتبہ نعت علی پنجتنی پڑھنا ہے۔ بعض لوگ 300 دفعہ پڑھتے ہیں، بعض لوگ 360 دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کو 110 کی تعداد میں پڑھنی چاہیے، جو علی کے عدد بنتے ہیں۔ تو جب ہم نماز سے فارغ ہو جائیں گے، ہم 40 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد ہم پھر نعت علی 110 مرتبہ پڑھیں گے۔ نعت علی کس طرح پڑھیں گے دیکھیں، آپ کی اسکرین پر موجود ہے، جسے نعت علی پنجتنی کہا جاتا ہے، کہ نعت علی مظہر عجائب تجدو اون لگا فی النوائب کلو ہم ممن سنجل بے عظمتی کا یا اللہ یا اللہ یا اللہ بے نبوتی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ولایتی کا یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی کے بعد جو نا آپ نے لگانا ہے، یا بی بی فاطمہ زہرا نور من نور اللہ، یا حسن مجتبیٰ، یا حسین شہیدان کربلا ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نعت علی پنجتنی ہے۔ یہ صرف ایک ہی دن، یعنی کہ جب چاند دکھے گا آپ نے اسی وقت پڑھنا ہے، بس 110 مرتبہ پڑھنا ہے۔ باقی اپنے وٹ میں آپ اس کو رکھنا چاہیں تو وٹ میں اس کو رکھ سکتے ہیں، صرف 10 مرتبہ۔ یا اس کا جو چلہ کرنا چاہیں وہ ایک الگ ہوتا ہے، اس کا چلہ نعت علی پنجتنی کا چلہ الگ ہوتا ہے، نعت علی کا الگ ہوتا ہے۔
ناد علی کا صغیر کا الگ ہوتا ہے، ناد علی کبیر کا الگ ہوتا ہے، ناد علی اکبر کا الگ ہوتا ہے۔ ناد علی کے اعمال مختلف طریقوں سے مختلف ترتیب میں پڑھے جاتے ہیں اور مختلف اس کو ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ تو ہم جو سال کا آغاز کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں ناد علی پنجتنی سے۔ یہ اپنے تحریر میں لکھ لیں، یہ صرف ایک دن کی نماز ہے آپ کی۔ جب آپ نے محرم کا چاند دیکھنا ہے، آپ نے ہدیہ کرنا ہے 2 رکعت نماز نفل کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور اہل بیت کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ اور 14 بار ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ اس کے بعد جب نماز پوری ہو جائے گی، آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کوئی سے بھی پڑھ لیں، لیکن سب سے افضل درود شریف درود ابراہیمی ہے، 40 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد 110 مرتبہ ناد علی پنجتنی پڑھنا ہے آپ نے۔ ناد علی پنجتنی پڑھنے کے بعد سر سجدے میں رکھ کے اللہ صمد 110 مرتبہ پڑھ کے پھر دعا کیجیے گا، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے۔ اگر جیسے مثال کے طور پہ پچھلے سال کسی کو کوئی بیماری نہیں تھی، اس سال اس کو بیماری ڈائگنوز ہو گئی ہے۔ پچھلے سال کہ کوئی اتنا تنگ و پریشان نہیں تھا، لیکن اس سال وہ پریشان رہا۔ پہلے سال کوئی اتنا تنگ دست محتاج نہیں تھا، لیکن اس سال تھوڑا سا تنگ دست پریشان رہا۔ پچھلے سال کوئی بندہ قرض دار نہیں تھا، لیکن اس سال قرض دار رہا، تو وہ قرضے کی نیت سے پڑھ لے، اس کی ادائیگی کے لیے پڑھ لے، جادو جنات کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے پڑھ لے، اپنی بیماریوں کے لیے پڑھ لے، اپنی اولاد کی فرما برداری کے لیے پڑھ لے، اپنے رشتے کے لیے پڑھ لے، شادی کے لیے پڑھ لے، جس نیت سے کرنا چاہے کر لے۔ جو نیت ہے، یعنی کہ جس سال جس پریشانی نے، جس مصیبت نے اس کو پورے سال پریشان کر کے رکھا، آج وہ دن جو یکم محرم ہوگا، اس پریشانی سے نجات کا دن ہے۔ وہ بڑی بڑی مصائب، بڑے بڑے پریشانیاں، بڑے بڑے بلاؤں کو ہم نے ٹلتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ ناد علی جو ہے نا، ناد علی میں اگر دیکھا جائے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک وہ راز اس میں موجود ہے جو مظہر العجائب ہے۔ اور مولا، کہ مولا کا مطلب ہی بلاؤں کو ٹالنے والا ہے، بلاؤں کو دور کرنے والا ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ وہ پورے سال آپ کو جس پریشانی نے دور رکھا، اب اس سے نجات کا وقت ہے۔ یعنی کہ جس طریقے سے پورے سال کیس چلتا ہے نا، اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ بھائی جج نے فیصلہ دینا ہے، اب دیکھو فیصلہ ہمارے حق میں آتا ہے یا سامنے والے کے حق میں آتا ہے۔ سامنے والا کون ہے؟ شیطان، اور ہمیں یعنی کہ وہ دن ہوگا جو یکم محرم ہوگا، وہ ہمارے فیصلے کا دن ہوگا اگر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں جو ہمارے حق میں ہونا ہے، اور ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا تو سمجھ لو کہ ان سب کو سزا ہو گئی۔ جو پریشانی ہے، سزا ہونے سے مراد یہ سب سے ہمیں نجات مل گئی۔ یہ سب کو، تمام بلاؤں کو، مصیبتوں کو، سب کو دیکھنا کیسے زنجیر باندھ کر مولا اس کو اپنی طرف کھینچیں گے، جو بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں۔ تو وہ جو دن ہوگا جب چاند دکھے گا محرم کا، اس محرم میں اگر ہم نماز سے منعشا پڑھ لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھ لو کہ ریفریش ہو جاتے ہیں۔ کہ جس طریقے سے آپ دیکھو نا کہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر، آپ کے موبائل کے اندر کوئی وائرس آ جاتا ہے، آپ کیا کرتے ہو؟ موبائل کو پورا ریفریش کرتے ہو، موبائل پورا 0 میٹر ہو جاتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ اڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے کانٹیکٹس، میسیج، واٹس ایپ کے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، بالکل 0 میٹر موبائل ہو جاتا ہے۔ اب آپ نئے سرے سے شروع کرو گے۔ بالکل اس کا مطلب ہماری دنیاوی زندگی میں اسی کے مانند ہے۔ نوکری نہیں لگ رہی، پریشانی کی طرف بڑھ رہے ہیں، مصیبت کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ اس طریقے سے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ منعشا جسے کہا جاتا ہے، آپ یہ پڑھ لو، انشاءاللہ ہر مصیبتوں سے آپ لوگ محفوظ رہیں گے۔ اور جس مقصد کے لیے پڑھو گے، ترتیب یہی ہے، طریقہ کار یہی ہے۔ بزرگوں نے اسی طریقے سے پڑھنے کو تعلیمات دی ہیں کہ یکم چاند سے اس کو شروع کریں گے ہم۔ یہ صرف ایک دن کا عمل ہوگا یہاں۔ اچھا، ہمارے سفینہ امام حسین کا آغاز صلاۃ منعشا سے ہوگا۔ سفینہ امام حسین علیہ السلام جو ہماری ٹرانسمیشن ہے ماہ محرم کی، یکم محرم سے، تو ہم ٹرانسمیشن سفینہ امام حسین کا آغاز کس سے کریں گے؟ صلاۃ منعشا سے۔ یعنی کہ ہم نے اپنے آپ کو بالکل ریموو کر دینا ہے، بالکل خالی کر دینا ہے، اپنا برتن خالی کر دینا ہے۔
ہم کوئی یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم کتنے کامل ہیں، ہم نے کتنے نادیلی لاکھوں پڑھی ہے، کروڑوں پڑھی ہے، ہم نے بہت پڑھا ہے جی. ہم نے وہ جو پڑھا ہے نا اس کو ایک طرف رکھنا ہے. ہم نے اپنے اندر کا برتن خالی کرنا ہے، کیونکہ اس برتن میں ڈالا جاتا ہے جو برتن خالی ہوتا ہے. ہم نے اپنے اندر کو صاف کرنا ہے، خالی کرنا ہے. کس سے؟ صلاۃ مناشا سے. اس کے بعد جب رات میں لائیو ٹرانسمیشن ہوگی تو آپ میرے ساتھ لائیو بیٹھیں گے. اور یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں نے اپنی رجسٹریشن کرائی ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق، لازمی وہ اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے جو یکم محرم سے شروع ہوگی. کیونکہ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، جو لوگ میرے ساتھ لائیو ہوں گے ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی کی مجھ سے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے فون پر، اور جو لوگ ریکارڈنگ میں دیکھیں گے ان کی مثال ایسے ہے کہ وہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں اور نمبر نہیں لگ رہا. نمبر لگ گیا، نہیں لگا. فائدہ کن لوگوں کو ہے؟ جو لائیو میرے ساتھ موجود ہو کے میرے ساتھ پڑھیں گے، میرے ساتھ سیکھیں گے، میرے ساتھ دیکھیں گے. اور پھر جو عمل ہم سفینہ امام حسین میں کروائیں گے وہ خاص عمل ہے، اور ایسا خاص عمل ہے نا وہ کہ جو آپ کے اندر کو روشن کر دے گا. صرف 10 دن میں، صرف 10 دن میں نے آپ کے لیے، 10 دن میں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے. 10 دن میں نے سمجھ لو کہ آپ کا دن، آپ کا وقت مانگا ہے، جو پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 سے 11 ہے. ہو سکتا ہے 11 سے میں تھوڑا سا بڑھا بھی دوں، جب موقع لگے گا، جب دیکھوں گا کہ بات سمجھ میں آ گئی ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئی میں پھر سمجھاؤں گا. کیونکہ عملیات کی دنیا اتنی مقصد عام نہیں ہے، عملیات کی دنیا کو اتنی آسان نہیں ہے. چلہ کشی کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ جس کو جو لوگ سمجھتے ہیں حلوہ سمجھا ہوا ہے کہ بھائی اس نے یہ بتا دیا چلو بھائی پڑھ لو، اس نے وہ بتا دیا چلو بھائی پڑھ لو، اس نے وہ بتا دیا چلو بھائی پڑھ لو. تم تو چلو بھائی پڑھ لو گے، لیکن بعد میں تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے یہ تم نہیں جانتے. اور میری وہ بہنیں کہ جو اس 10 دنوں میں پاک ہوں گی وہ اس میں شریک ہوں. اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ نہیں وہ آرام سے کر لیں گی، اور کسی کو لگتا ہے کہ بھائی میں 1 ہفتہ آرام سے نکال لوں گی، میں 10 دن آرام سے نکال لوں گی، وہ شریک ہو جائیں. اور اگر مثال کے طور پہ میری بہنیں شریک ہوں اور بیچ کے دنوں میں ہی ان کے ساتھ کوئی ایسا دن آ جائیں کہ جس میں ان کی نماز قضا ہو یا نماز نہ پڑھ سکیں وہ، تو وہ اس عمل کو وہیں پہ اسٹاپ کر دیں گی. اور جب وہ عمل کو اسٹاپ کریں گی، جتنے دن ان کے 10 دنوں میں رہ جائیں گے نا، وہ پھر محرم کے 10 دنوں کے بعد باقی کر لیں گی. اب جیسے میری بہن کو وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ میں 8 محرم کو فارغ ہوں گی نماز پڑھنے کے لیے. میں پہلی محرم سے میرے دن شروع ہو جائیں گے، دوسری سے شروع ہو جائیں گے، تیسری سے شروع ہو جائیں گے. تو وہ جب فارغ ہو وہ اس 10 دنوں کے اندر کبھی بھی ہمارے اس سفینہ امام حسین میں داخل ہو سکتی ہے. وہ 90 دن داخل ہو جائے آ کے، وہ اپنے 10 دن آگے پورے کر لے گی. وہ 10ویں دن داخل ہو جائے وہ اپنے پورے کر لے گی آگے. وہ پہلے دن داخل ہو جائے وہ 10 دن پورا کر لے گی. یہ صرف اور صرف خواتین کے لیے جن کے ساتھ فطری عمل ہے، قدرتی کا یہ طرف سے یہ عمل ہے ان کے لیے، کہ جو ان کے معاملات ہیں. اور جو مرد حضرات ہیں، جو بزرگ حضرات ہیں، ان لوگوں کے لیے میں ان کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ وہ پہلی محرم سے میرے ساتھ شریک ہو. وہ لوگ کہ جن کو خبر نہیں ملی، وہ لوگ کہ جن کو پتہ نہیں لگا، وہ جب میری ٹرانسمیشن دیکھیں وہ تب اس میں شریک ہو سکتے ہیں میرے ساتھ. میں روز عمل بتاؤں گا، عمل کی ترتیب بتاؤں گا، اور پھر اس عمل کے ذریعے میں اس ہی ٹرانسمیشن میں آپ کو طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ ہم نے جو کیا ہے اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوا ہے، اب ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوا ہے، اب ہم اس کے ذریعے کیا کیا کام کریں گے، ہم کس طرح کام کریں گے، ہم کس طرح لوگوں کا علاج کریں گے یا اپنا علاج کریں گے، یا ہم اب کسی مسائل کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ہم کس طرح اس سے اپنا کام پورا لیں گے. کسی بھی نیت سے آپ سفینہ امام حسین میں داخل ہو سکتے ہو. آپ اس نیت سے ہو جاؤ کہ مجھے اللہ کا قرب ملے، آپ اس نیت سے ہو جاؤ کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت سے محبت ہو جائے، مجھے ان کی زیارت ہو جائے، مجھے ان کا فیض مل جائے، مجھے ڈاکٹر صاحب کے خاندان کا فیض مل جائے، مجھے ڈاکٹر صاحب کے سلسلے کا فیض چاہیے، مجھے ڈاکٹر صاحب کا خصوصی فیض چاہیے. آپ اس نیت سے بھی شامل ہو سکتے ہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ رزق کی فراوانی کے لیے شریک ہوں گے، ضروری نہیں آپ محتاجگی دور کرنے کے لیے شریک ہوں گے. کسی بھی نیت سے آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں میرے ساتھ. یکم محرم سے 10 محرم تک پاکستانی ٹائم کے مطابق میں پھر بارہا اس چیز کو دہرا رہا ہوں کہ مجھے غلطی نہیں چاہیے.
سامان ایک بار پھر سن لیں آپ کہ ہمیں اپنے سامان کا بندوبست کر کے رکھ لینا ہے. 2 کپڑے ہمیں کالے چاہیے جن کا سائز احرام کا ہو. ہمیں 1 عدد چراغ چاہیے، تیل کوئی سا بھی ہو. اب میں اگر بولوں چمیلی کا تیل ہے، 100 لوگوں کو چمیلی کا تیل مل جاتا ہے، 2 کو نہیں ملتا، 2 پریشان، کہ اب ہم عمل نہیں کریں گے؟ نہیں، کوئی سا بھی تیل رکھ لیں. 1 عدد تسبیح رکھ لیں بلیک کلر کی. اچھا، اس پڑھائی کا جو ٹائم ڈیوریشن ہوگا نا وہ آپ کا زیادہ نہیں ہوگا. میں کم وقت میں، مختصر وقت میں آپ سے وہ کام کرواؤں گا کہ جو بندہ 5 گھنٹے بیٹھ کر فائدہ لے سکتا ہے، لیتا ہے. آپ چند منٹوں میں بیٹھ کے اس کے فیض کے برابر آپ کھڑے ہوئے ہوں گے، کیونکہ ترتیب و طریقہ ہی سب کچھ ہے اور باقی کچھ بھی نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا کہ جو جو لوگ میرے ساتھ شامل ہوں گے وہ اس 10 دنوں میں میرے اس عمل کے علاوہ کوئی دوسرا عمل نہیں کریں گے، ورنہ پھر میرے ساتھ نہ جڑیں. ساری زندگی پڑی ہے آپ کے عمل کرنے کے لیے. کر لینا 10 محرم کے بعد جس نے جو کرنا ہے کر لینا، میں کسی چیز کو منع نہیں کرتا. لیکن میرے ساتھ اگر جو لوگ اس عمل میں جڑے ہوں گے وہ کوئی دوسرے کا عمل نہیں کریں گے، کوئی دوسرا عمل نہیں کریں گے اس 10 دنوں میں. یہ ذہن میں رکھیے گا. کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ کو اہمیت نہیں پتہ. یاد رکھنا کہ ایک وقت میں ایک ہی تلوار ایک ہی نیام میں رہ سکتی ہے. ایک نیام میں 2 تلواریں آپ نہیں رکھ سکتے. اگر آپ ایک نیام میں 2 تلواریں رکھنے کی کوشش کرو گے تو خود کو زخمی کرو گے. یہ یاد رکھنا، چاہے کتنے ہی پاورفل عمل ہو، کتنے ہی فیض یافتہ عمل ہو، کتنی ہی اجازت کے ساتھ عمل ہو. ایک وقت میں ایک نیام میں ایک ہی تلوار رکھیں اس 10 دن. اس کے بعد پھر آپ نے جتنی نیامیں رکھنا ہے اپنے پاس رکھیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے کوئی وہ نہیں ہے. لیکن جو جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہوں گے، میرے کہنے کے مطابق چلیں گے، تو الحمدللہ میں اور ہمارے سلسلے کا فیض، ہمارے خانوادے کا فیض اس کے لیے ہے. ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اب جب ہم تھے نا، ہم مثال کے طور پہ ہم سورہ مزمل شریف کا عمل کر رہے ہیں. محرم آ گئے، بلا لیا، آؤ بھائی کہاں، یہ لو پرچہ، یہ کرنا ہے. میاں میں وہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو کم کر دو. کتنا کم کر دیں؟ 3 مرتبہ پڑھ لینا، 10 مرتبہ پڑھ لینا، 40 بار کر لینا. مطلب چلتا ہوا چلا. محرم کے دنوں میں ہمارے مرشد رکوا دیا کرتے تھے، اس کو کہا کرتے تھے کہ اس کو اپنی مدامت میں لے آؤ، چھوڑنا نہیں، اس کو مدامت میں لے آؤ اور یہ فص محرم سے شروع کر لینا. لو جی، ہمیں اس وقت اس کی اہمیت نہیں پتہ لگا، لیکن آج ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے حضور، میاں حضور ہمارے ساتھ کس طرح کیا کرتے تھے، کس طرح میں لے کے چلتے تھے. سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ میں جو چلہ آپ سے کرواؤں گا آپ کو سارے طریقہ کار اس کے سمجھاؤں گا. میں دوسروں کی طرح ہرگز نہیں کروں گا خالی عمل دے دیا بس جاؤ پڑھتے رہنا، مل جائے گا، آ جائے گا. نہیں، او بھائی، اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، اگر میں یہ پڑھ رہا ہوں تو میں اس کو استعمال کیسے کروں گا وہ ہمارے 9 دن لگیں گے بتانے میں. اصل تو وہی ہے نا. دیکھو، اصل ترتیب اور طریقہ کار ہوتا ہے. عمل تو آپ کو 1 لاکھ آپ کو مل جائیں گے، کہ کوئی بھی نام آپ سرچ کرو آپ کو عمل مل جائے گا، یوٹیوب پر، فیس بک پر، ہر جگہ مل جائے گا. لیکن طریقہ کار نہیں ملیں گے آپ کو. طریقہ کار آپ کو بزرگوں سے ملیں گے جن کی اجازتیں مخصوص ہوں گی، جن کی اجازتیں خاص ہوں گی، کہ جو صاحب سلاسل ہوں گے. میری طرف سے صلاۃ منعشہ کی بھی آپ لوگوں کو اجازت ہے. اور ہم جو میرے ساتھ سفینہ امام حسین میں جو لوگ پہلے دن سے شامل ہوں گے وہ اس نماز کے ذریعے سے شامل ہو جائیں گے. تو یاد رکھیے گا، 1 محرم سے 10 محرم تک پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 سے 11 ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. اچھا، اب وہ سفینہ نجات المسائل پھر میں اپنی باتوں میں بھول جاتا ہوں کہ آپ اپنے مسائل کے لیے آپ ہم سے لائیو کال کر سکتے ہو.
اور اپنے مسائل ہم سے ڈسکس کر سکتے ہو، ہم سے شیئر کر سکتے ہو۔ اور الحمدللہ ہمارا طاق، اگر کوئی کال آئے تو مجھے بتانا، ٹھیک ہے؟ اور یہ اسکرین پر آپ کے نمبر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی مت اٹھانا، جب میں کہوں تب ریسیو کر لینا کال، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو الحمدللہ ہمارا طاق ہیلنگ لیول 3 اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، مکمل ہو گیا ہے۔ تو جو لوگ طاق ہیلنگ مکمل کر چکے ہیں، اب وہ طاق ہیلنگ لیول 4 میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور میں ان تمام اپنے شاگردوں کو یہ بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ 10 محرم کے بعد ہم لیول 4 کا آغاز کریں گے۔ اور جن لوگوں کا لیول 1 اور لیول 2 چل رہا ہے، وہ بھی کنٹینیو ایز اٹ از چلتا رہے گا جس طریقے سے چل رہا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر سفینہ امام حسین کے ٹرانسمیشن میں میرے طاق ہیلنگ لیول 2 اور لیول 3 کے شاگرد موجود ہوں تو اپنا جو سبق پڑھ رہے ہیں، وہ اسی ٹائم کے مطابق پڑھیں گے۔ اور اگر میرے ساتھ سفینہ امام حسین کے چلہ کشی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کا ٹائم تھوڑا سا مختلف رکھ کر اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ میری طرف سے میرے جو خاص اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اجازت ہے، اور جو عام لوگ ہیں ان کے لیے تو میں بیٹھا ہوں تمام طریقہ کار بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ تو میں پھر سب کچھ سمجھا چکا ہوں، صلاۃ منعشہ کا بھی بارے میں بتا چکا ہوں، ناد علی پنجتنی کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ اور ناد علی پنجتنی جو ہے یہ بیسیکلی ناد علی ہے، لیکن اس ناد علی کے ساتھ ہم نے بالخصوص جو اہل بیت ہے نا، ان کی نسبت اس میں نسبت ہے ان کی، تو ان کے وسیلے سے جب مانگا جائے گا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رد نہیں کرتا، اسے قبول فرماتا ہے۔ تو آج کی ٹرانسمیشن ہم یہیں اختتام پہ کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہو تو مجھے نمبر اپنے اسکرین پر موجود ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ باقی میری طرف سے صلاۃ منعشہ کی آپ کو اجازت ہے، اور آپ اس کو یکم محرم سے شروع کر سکتے ہیں۔ باقی سامان 6 عدد جو آپ نے تیار کر کے رکھنا ہے، اور پھر انشاءاللہ جب ہم بیٹھیں گے اس کا طریقہ کار سمجھائیں گے اور عمل آپ کو تعلیم کریں گے۔ یاد رکھیں صرف اتوار تک سفینہ امام حسین کی رجسٹریشن جاری رہے گی، اتوار والے دن اس کو کلوز کر دیں گے۔ اتوار کے بعد آپ نے کوئی رجسٹریشن نہیں ہوگی، پھر جو لوگ جڑیں گے پھر وہ سن کر جڑیں گے، مطلب اس کے بعد بھی آپ جڑ سکتے ہو لیکن سن کر جڑو گے پھر، کیونکہ سامان ظاہر سی بات ہے، اب کوئی شخص دوسرے محرم کا ہماری ٹرانسمیشن دیکھتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ جوائن ہونا چاہتا ہے، تو جو سامان کا بندوبست کرے، جوائن ہو جائے ہمارے ساتھ، اپنا سامان مکمل کر لے۔ تو میری طرف سے تمام لوگوں کو سفینہ امام حسین کی دعوت ہے، آپ لوگ شریک ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ مجھے اب اجازت دیجیے سفینہ نجات المسائل میں اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔